اس عہد کا اہم ترین واقعہ دنیا متمدن کی ایک طوفان کے ہاتھوں تباہی ہے۔ اس طوفان کے آثار مشرق وسطیٰ میں اکثر مقامات پر ملے ہیں۔ ان میں ایران میں سوس اور عراق میں تپہ موسیاں، عراق میں ہی النبید، عراق میں ہی ابو شرائن اور زیرین مصر میں بداری کی اثریاتی کھدائیوں سے سب سے نچلی تہہ کے اوپر مٹی کی ایک خالی تہہ جمی ہوئی ملی ہے۔ اس کے اوپر دوسری ایسی تہیں ہیں جن سے بعد کے زمانے کے آثار اور صنعتی اشیاء برآمد ہوئی ہیں۔ خالی مٹی کی تہہ کا موجود ہونا اس امر کا سراغ دے رہا ہے کہ اس زمانے کی یہ انسانی آبادیاں زیر آب آنے کی وجہ سے برباد ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ بابل سے ملنے والی الواح پر جو اس تباہی کے صدیوں بعد لکھی گئی تھی، اس طوفان یا طغیانی آب کی کہانی نہایت مؤثر پیرائے میں مرقوم ہے۔ انہی الواح پر طوفان سے پہلے آباد بعض انسانی بستیوں کے نام بھی درج ملے ہیں، تاہم ان بستیوں کے آثار تاحال دریافت نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ شاہان بابل کی ایک ایسی فہرست بھی ملی ہے جس میں طوفان سے پہلے کے شاہی خاندانوں اور طوفان کے بعد کے شاہی خاندانوں کے بادشاہوں کے نام الگ الگ درج ہیں۔ مورخین، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی شامل ہیں، اس طوفان کی آمد کا زمانہ تقریباً 3300 قبل از مسیح بتاتے ہیں، جبکہ فزکس کے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ طوفان 4500 قبل مسیح میں آیا تھا۔ علم آثار کی شہادتوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی عظیم الہامی کتابوں تورات اور قرآن مجید میں بھی اس طوفان کا ذکر تفصیلاً موجود ہے۔ تورات میں کتاب پیدائش میں اس طوفان کا ذکر قدر تفصیل سے موجود ہے۔ بابلیوں کی الواح کے مطابق یہ طوفان فرات کے کنارے آباد ایک شہر شریپک میں آیا تھا، جہاں کے باشندے بہت شریر ہو گئے تھے، لہذا آسمانوں کے تمام دیوتاؤں انو، بال اور یا نے مل کر ان لوگوں پر بارش کا طوفان بھیجا۔ اس بابلی تذکرے میں پرناپشتم نامی ایک شخص کو بچاؤ کی تدبیر کے طور پر ایک کشتی بنانے کا حکم ملتا ہے۔ وہ ایک 6 منزلہ کشتی تعمیر کر کے وقت موعود پر تمام جانداروں کی انواع کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ پورے 6 دن اور 6 راتیں یہ کشتی طوفان باد و باران کے دوران سطح آب پر تیرتی رہتی ہے، اور 7ویں دن جب طوفان میں کسی قدر اعتدال پیدا ہوتا ہے تو یہ کشتی ایک پہاڑ کی چوٹی سے جا لگتی ہے۔ بابلی الواح میں یہ بیان داستان گلگامش کے ضمن میں لکھا گیا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سمیری بادشاہ گلگامش کے زمانے تک اس طوفان کی یاد بہت قدیمی حادثے کے طور پر باقی تھی۔ گلگامش کی یہ داستان پشتوں سے قدیم سمیریوں میں سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی اور پھر 2000 قبل از مسیح کے قریب الواح پر لکھی گئی۔ دوسری طرف قرآن پاک میں بھی اس طوفان کا ذکر اس طریق سے کیا گیا ہے کہ گویا عام لوگ اس حادثہ سے
جو ہزاروں سال بیشتر رونما ہوا تھا، کسی قدر آگاہ تھے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا زمانہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک کا ہے۔ گویا 4000 برس بیت جانے کے بعد بھی اہل عرب اس حادثے کو فراموش نہ کر سکے تھے، اور اس طوفان کے چرچے عام لوگوں کی زبان پر تھے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں شامل تھے جن سے خصوصی عہد و میثاق ہوئے تھے۔ آپ نے 1000 سال عمر پائی۔ آپ نے اس طویل عمر میں سے تقریباً 950 سال تبلیغ میں صرف کیے، لیکن اتنے طویل عرصے تک تبلیغ کے باوجود وہ اپنی قوم کے صرف چند افراد کو راہ حق پر گامزن کر سکے۔ ان کی اس واعظ و نصیحت کا ان کی قوم نے الٹا اثر لیا اور ان کے خلاف ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کو مجنون اور دیوانہ کہہ کر پکارنے لگے اور انہیں ہر قسم کی تکلیفیں پہنچانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر آباد نہ رہنے دے، اور اس دعا کی قبولیت کے بعد حکم خداوندی ہوا کہ کوئی کافر بھی عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ ایک طوفانی عظیم کی وعید کے ساتھ خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کشتی تیار کی۔ جب یہ عظیم الشان کشتی تیار کی جا رہی تھی کہ قوم نوح کے شر پسند عناصر نے حضرت نوح علیہ السلام پر آوازیں کسے اور ان کا مذاق اڑایا۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق ہر جاندار شے کا جوڑا کشتی میں سوار کر چکے تو تنور سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ توریت کے مطابق 40 دن تک شب و روز بارش ہوتی رہی اور پانی پہاڑوں سے 15 ہاتھ بلند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تیار کردہ سفینہ سطح آب پر تیرنے لگا۔ مشہور مفسر ابن کثیر کے مطابق یہ طوفان 150 دن جاری رہا۔ کچھ اسرائیلی روایات کے مطابق طوفان کا دورانیہ بھی پورا 1 سال ہے۔ طوفان تھم جانے کے بعد جس پہاڑ پر بالآخر کشتی نوح جا کر رکی، اس کا نام مفسرین نے کوہ جودی بتایا ہے۔ یہ پہاڑ ترکی اور روس کی سرحد پر کردستان کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور اس کا موجودہ نام کوہ ارارات ہے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ طوفان عالمگیر نہیں تھا، مگر اس طوفان کے عالمگیر ہونے کے حق میں دلائل زیادہ ملتے ہیں۔ اولاً حضرت نوح علیہ السلام کی قرآنی دعا کہ اے پروردگار، روئے زمین پر کسی کافر کو آباد نہ رہنے دے۔ ثانیاً بابل سے اور مصر سے اسی طوفان کے اثرایافتی ثبوت کا ملنا۔ ثالثاً بابل سے ملنے والی الواح پر مرقوم کتبوں سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ طوفان نوح عالمگیر تھا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھی اور ان کے 3 بیٹے نوع انسانی کی بقا کا سبب بنے۔